کا مخلوق کو رب سے جوڑنے کا وہ حضرت ابراہیم چاہتے ہیں کہ میرا کوئی صالح بیٹا ہو اور اس مشن کو وہ آگے لے کے چلے. ایک وجہ تو یہ ہے. دوسری وجہ یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کیونکہ نبیوں کی روحیں بھولا نہیں کرتی. کیا بات ہے، سبحان اللہ. عالم ارواح میں ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کروا دیا گیا ہے اور یہ بھی تاج پہنا دیا گیا ہے کہ وہ آپ کی اولاد میں سے ہوگا. تو انتظار کرتے کرتے عمر کا ایک حصہ گزر چکا ہے. اب وہ شوق اٹھ رہا ہے اور وہ لطائف ہیں جو اللہ کے حضور جو ہے نا وہ سجدہ ریز ہیں اور رب سے وہ نعمت مانگ رہے ہیں کہ اللہ مجھے اولاد دے تاکہ یہ جو نور میرے اندر موجود ہے وہ نور آگے چلے. اللہ اکبر، یہ امانت آگے پہنچے. تو اس لیے یہ دعا مانگی جا رہی ہے. اور پھر علامہ صاحب عرض یہ ہے کہ یہ جو صالحین یا اولاد صالح کی دعا مانگنا ہے یہ ہم سنت ابراہیمی کے تحت ہر ایک کو مانگنی چاہیے. جی بے شک جب بھی اولاد مانگے. ہمارے ہاں کیا ہے کہ ہم عموماً یہ مانگتے ہیں اللہ مجھے جو ہے نا وہ بیٹا عطا فرما، یہ مانگتے ہیں. یہ مانگنا چاہیے کہ بیٹا یا بیٹی ایسی اولاد عطا فرما جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، جو تیری فرما بردار ہو اور جو درست راستے پر چلے. فقط اولاد مانگیں اور کل کو وہ پریشان کرے تو یہ حضرت ابراہیم نے سکھا دیا. انبیاء کی دعاؤں کو ہی مانگنا بہت محفوظ ہے اور بہت بابرکت ہے. بے شک بابرکت. اب یہاں پر ایک اور بڑا خوبصورت حسن ہے قرآن مجید میں. اب یہاں کیونکہ حضرت اسماعیل مانگے جا رہے ہیں جن سے حضور نے آنا ہے اور وہ باقاعدہ مانگے جا رہے ہیں اور ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عام ہستی نہیں ہے، خلیل اللہ نے ان کو مانگا ہے اور حقیقت میں تو یہ حضور کو مانگ رہے ہیں نا. اور جو حضرت اسحاق ہیں وہ ملے ہیں، بن مانگے ملے ہیں. وہ حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم کا جو عمل تھا اس عمل کی جزا میں ملے ہیں اور یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے مانگا جا رہا. اور پھر اللہ رب العالمین نے کیا خوب جواب دیا، فَبَشَّرْنَاهُ، ہم نے حضرت ابراہیم کو بشارت دے دی، بِغُلَامٍ، ایک لڑکے کی. یہاں اللہ اس بات کی بھی بشارت دے رہا ہے جو بیٹا ہوگا وہ چھوٹی عمر میں فوت نہیں ہوگا بلکہ وہ بلوغت کو پہنچے گا، وہ بھرپور جوان ہوگا. اور پھر کہا حلیم، وہ بردبار بھی ہوگا. اب یہاں یہ جو حلیم کا لفظ ہے یہ بڑا خوبصورتی کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ جس کا مشن بلند ہوتا ہے اس میں حلم ہونا چاہیے. جس میں حلم نہیں ہے وہ بڑا مشن نہیں اپنا. اب یہ حلم حضرت اسماعیل سے چلا تو اب آپ حضور علیہ السلام کے تمام اب اجداد کو مطالعہ کریں. یہ حلم حضور کے ہر باپ میں نظر آئے گا، یہ حلم حضور کی ہر ماں میں نظر آئے گا. تو کہا کہ وہ حلم، اور پھر حلم کا ترجمہ عقل مند بھی کیا گیا ہے کہ وہ عقل مند نوجوان ہوگا. اور واقعی پھر اشاروں کو جاننے والے اسماعیل علیہ السلام ہی ہیں جن کو پھر آگے تفاسیر میں لکھا. پھر اگلی آزمائش، دعا قبول کر دی گئی، بچہ عطا کر دیا گیا، بچہ بھی خوبصورت اور وہ پھر جوانی کی طرف قدم بھی رکھ چکا ہو، چہرہ بھی پیارا ہو. اور پھر حضور علیہ السلام جو ہے وہ ان کے پشت سے آگے تشریف لانے والے ہوں. اچھا حضور، یہ کمال ہے، سب کچھ خدا سے مانگ لیا، اللہ تم کو مانگ کر اللہ کیا مانگا ہے. یعنی اس دعا میں پوری کائنات مانگ لی ہے، خدا ہی مانگ لی ہے. اور خدا کی قسم آپ نے یہ جو الفاظ کہیں یہ اتنے پیارے الفاظ ہیں کہ جب صالح اولاد مل جائے نا، بندہ اگر چٹائی پر بھی بیٹھا ہو تو وہ خود کو بادشاہ تصور کرتا ہے. جب شام کو بچہ ہے اور پیر چومے اور کہے کہ ابو میرے لیے کوئی حکم ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ نبیوں نے یہ دعا کیوں مانگی ہے. اب یہاں پر پھر اب اللہ نے سب کچھ عطا کر دیا. اب سب کچھ دینے کے بعد اب اللہ دکھا رہا ہے خلیل ہو تو پھر ایسا ہو، مجھ سے محبت کرنے والا ہو تو ایسا ہو، میرے اوپر وارفتگی کا جو ہے نا وہ جذبہ رکھنے والا ہو تو ایسا ہو. فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيُ، کہ جب وہ اس عمر کو پہنچا کہ وہ والد کا ہاتھ بٹا سکتا ہے، معاہو ابراہیم کے ساتھ، السعی کوشش کر سکتا ہے، ہاتھ بٹا سکتا ہے. عمر بڑی ہو چکی ہے اور بچہ جوان ہو چکا ہے. اب اللہ تعالیٰ خلیل کا امتحان کیسے لے رہا ہے؟ امتحان کیا تھا؟ زمانے کو دکھانا تھا کہ میری محبت کا تم دعویٰ کرو تو پھر یہ چیزیں تمہیں اپنے سامنے رکھنی پڑیں گی. خواب دکھا دیا جاتا ہے، نظارہ دیکھتے ہیں کہ بچے کو
جو ہے نا وہ ذبح کرنا ہے، اللہ اللہ۔ پھر وہی تربیت یافتہ بیٹا جس کی تربیت حقیقت میں ماں نے کی تھی، والد سے تو پھر جو ہے نا وہ دور چلے گئے تھے، ماں نے ایسی تربیت کی کہ والد کے سامنے جوان بچہ کھلا ہے اور والد کھڑا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں یا بنیا، اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام۔ اب یہاں یا بنیا کہہ کر ایک اور جو ہمیں تربیت دی جا رہی ہے کہ اپنی اولاد کو کبھی کبھی پیار سے بلایا بھی کرو، صرف جھاڑا نہ کرو، انہیں لذت کے لفظوں سے بلایا کرو، او میرے بیٹے، او میرے شہزادے، والہانہ پن کا والہانہ پن، اور اپنے سینے سے لگایا کرو یہ چیز۔ اور کہا اے اسماعیل انی ارا، میں نے دیکھا ہے، فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا ہے، انی اذبحک، کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ اب اگلے الفاظ کمال کے ہیں، فانظر، دیکھ لو، ماذا ترا، تمہاری رائے کیا ہے، تم کیا چاہتے ہو؟ تو حضرت اسماعیل نے کمال جواب دیا، یا ابت فعل، اے میرے ابا حضور، اے میرے بابا جان، آپ کیجئے، کیا کیجئے، ما تومر، جو آپ کو حکم ملا ہے، ستجدونی، قریب ہے آپ مجھے پائیں گے، انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا، من الصابرین، صبر کرنے والا پائیں گے۔ فلما اسلما، دونوں نے گردن جھکا دی، اللہ کے حکم کے سامنے جھک گئے، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور پھر والد تھا اور آسمان دنیا دیکھ رہی تھی، فرشتوں پر بھی یہ بات جو ہے وہ چھپی ہوئی تھی کہ کیا ہونے والا ہے۔ ایک خوبصورت باپ ایک خوبصورت بیٹے کو اس کی پیشانی کے بل لٹا رہا ہے، رسی سے پاؤں باندھ دیے گئے ہیں، اللہ اللہ، اور اس کے بعد چھری کو تیز کیا جا رہا ہے۔ قیامت تک اس ذبح کرنے کے منظر کو یہ ہر مسلمان کا دل محسوس بھی کرے گا، اور اس امتحان کی لذت کو بھی محسوس کرے گا، اور اس کی شدت کو بھی محسوس کرے گا کہ رب تبارک و تعالیٰ کے حضور جب بندہ دعویٰ کر دینا کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، تو پھر ان ساری باتوں پر تیار رہنا چاہیے۔